اقسام ہیں. ایک ریویلڈ نالج ہے, وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دیا, کتاب و سنت کے, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے, آبزرویشن سے حاصل کرتا ہے. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. وہ ایکوائرڈ نالج ہے. اسلام بس ان دو علوم کو مانتا ہے, تیسرے کسی علم کو نہیں اسلام مانتا. یا وہی تصدیق کر دے کسی چیز کی, یا سائنس تصدیق کر دے. اب کیا وہی تصدیق کرتی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, اور کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے تو غلط ہے. کیا وہی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ یورینیم, نیکڈ یورینیم سکن کینسر کاز کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ ہاں کرتی ہے. لہذا یہ بھی, اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے مانا. اور یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی دلیل جس پہ نمرود خاموش ہو گیا تھا, جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے, وہ کیا بنائی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا. سائنٹیفک فینومینا کی بات کی نا, فزیکل فینومینا آف نیچر کی, اس کو دلیل بنایا. اب پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی ہے, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں, کیونکہ پیٹرول تو پہلا کنواں پیٹرول کا جو تیل کا دریافت ہوا ہے وہ آلموسٹ 1753 یعنی 18ویں صدی کے اندر آ کے 1751 میں یا 1753 کے اندر پنسلوینیا جو امریکن اسٹیٹ تھی اس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا. نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بخاری مسلم میں تیل کا ذکر ملتا ہے نا, وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا, زیتون کا تیل. وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور دیے جلانے کے لیے بھی. جو مٹی کا تیل ہے, پیٹرول ہے, یہ تو بعد میں نکلے, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کو نکلے ہوئے 300 سال بھی نہیں ہوئے. اور معذرت کے ساتھ وہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا تھا. بزرگ بس نیچے دیکھتے تھے تو ساتوں زمینوں سے نیچے چلے جاتے تھے, اوپر دیکھتے تو اوپر چلے جاتے, وہ تیل بھی کراس ہو جاتا تھا, ورنہ تو بزرگ تیل دریافت کرتا. یہ سر ایڈون نے دریافت کیا جی امریکہ میں. بڑا نورانی چہرہ ان کا, مسلمان نہیں تھے لیکن داڑھی شاڑھی پوری تھی, مٹھی داڑھی کہتے ہونی چاہیے. وہ آپ تصویر دیکھ لیجیے گا, ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی دفعہ اس کو اپلوڈ کیا. تو یہ لوگ تو جو کچھ کرتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے, چلے میں اور طرف چل پڑوں گا. تو یہ جو ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج, یہ دونوں ہی اسلام کے نالج ہیں. تو پرائم منسٹر کا ایمفسائز تھا کہ ہمیں تعلیم کے اوپر زور دینا چاہیے, اور جو ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے. سو کالڈ جسے ہم دنیاوی ڈگری کہتے ہیں, یہ بھی ڈگری ان کے پاس ہونی چاہیے, اور دین کی بھی, تاکہ جب یہ لوگ باہر نکلیں تو اچھی اچھی جاب جو ہیں وہ صرف دنیا دار قسم کے لوگ نہ لے جائیں, بلکہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو بھی اچھی جابس ملیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب چھوڑنے کے لیے, جن لوگوں کے پاس آپ کو پتہ ہے نا, انہوں نے تو خیر ان کو تو اتنا ہسٹری کا اس طرح نالج بھی نہیں ہے, انہوں نے تو کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیسے بھی لے سکتے تھے, مال بھی لے سکتے تھے, لیکن 10 قیدیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کے تو فدیے کے طور پہ ان کو چھوڑا گیا, جو کافروں کے قیدی ہو کے آئے تھے غزوہ بدر میں. ایسا نہیں تھا, جو مال دے سکتے تھے انہوں نے مال ہی دیا تھا, جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے لیے ایسا ہوا تھا. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 10 مسلمانوں کو انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا, اور اس بنیاد کے اوپر غزوہ بدر میں جو قیدی بن کے آئے تھے ان کو فدیے کے طور پہ تعلیم کی امپورٹنس اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تعلیم کے لیے ان کافروں کو فدیے کے طور پہ یہ الاؤ کر دیا کہ وہ لکھنا پڑھنا ان کو سکھا دے تو میں ان کو چھوڑ دوں. تو یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی. پھر ان کا یہ جو ریاست مدینہ جو علم کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی 700 سال تک, یعنی آلموسٹ بنو عباس کی حکومت گرنے تک مسلمانوں نے دنیا میں لیڈ کیا, اور ٹاپ کے جو سائنٹسٹ تھے ہر سینچری کے اندر وہ مسلمان سائنٹسٹ تھے. یہ تو جب ہلاکو خان نے, چنگیز خان نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تو پھر یہ پورا یورپ کی طرف علم ٹرانسفر ہو گیا. اس سے پہلے تو مسلمان ہی لیڈ کر رہے تھے. ایون آپ اس وقت بھی کیمسٹری کی فیلڈ میں, بیولوجی کی فیلڈ میں, ایون میتھمیٹکس کی فیلڈ میں, الجبرا کی فیلڈ میں جو پائنیئر یعنی جو میتھمیٹیشینز ہیں, کیمسٹ ہیں, بیولوجسٹ ہیں, وہ سارے مسلمان ہیں. اور یہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ جا کے ویکیپیڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ سائنس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, اور یہ ٹھیکہ بھی نہیں کسی کا. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ کافروں نے اتنی ترقی کی, مسلمانوں نے نہیں کی ہے. یار جب مسلمانوں نے کی تھی اس وقت انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی. تو سائنس کامن ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے, یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والا ایک علم ہے. تو اس میں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے, اس میں کرسچنس کی بھی ہے, اس میں ایتھیسٹ کی بھی ہے. جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں وہ ان کے حقائق کھول دیتا ہے جو بھی بندہ محنت کرتا ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے, قرآن حکیم میں بھی ہے. ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے گا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نے جو پوری دنیا کو رول کیا ہے, رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے, وہ صرف تلوار کے زور پہ نہیں اکھاڑا. اچھا مجھے ڈر تھا وہ کہ یہ کہ تلوار سے نہیں اکھاڑا, خالی علم کی تلوار سے اکھاڑا ہے, تو یہ تو جھوٹ ہوتا. تلوار سے اکھاڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر جب صدیوں سے بدماش حکومت کر رہے ہوں تو وہ آپ کو صرف سمپل دعوت و تبلیغ سے تو انہوں نے اپنی پوسٹیں نہیں چھوڑ دی تھی.
اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ہی ظاہر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے. انصاف کے نظام کے لیے بدماشوں کو اٹھانے کے لیے تلوار ایز اے لاسٹ ریزارٹ انسان کو مسلمانوں کو اٹھانی پڑی ہے. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے تلوار کے زور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ان کافروں کے اوپر. رومن امپائر جو ہے وہ یرموک میں گھٹنے ٹیک گئی اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہوئی, تو تلوار کے ذریعے ہوا. تو ساتھ علم بھی تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے اندر دو خامیاں تھیں, ان کو کیسا دور کیا. ایک خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی, آپس میں لڑتے رہتے تھے. دوسری خامی تھی کہ جاہل تھے, علم کوئی نہیں تھا, امی تھے. اللہ نے ان کی زبان میں ان کو کتاب دے دی قرآن. ان کے سامنے مجھے بتایا جس نے سورۃ المائدہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء پڑھی ہو, اس کے سامنے کوئی یہودی اور عیسائی کوئی پادری بھی بیٹھ سکتا ہے دلائل میں, اور وہ کتاب انہوں نے زبانی ازبر کی ہوئی اور طوائف الملوکی ختم کی کہ ایک لیڈر ایسا دے دیا کہ عرب کے لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. اور دو خوبیاں تھیں عرب کے لوگوں میں. نمبر 1 وہ ٹف ماحول کے عادی تھے, ریگستانی ماحول کے, فاقے کاٹنے والے, روکھی سوکھی پہ گزارا کرنے والے. اور دوسری خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات پہ زبان دے دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی, پیچھے نہیں ہٹتے. ابو جہل دیکھ لیں, اس نے گردن کٹائی ہے. مشرکین عرب میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا, یا وہ کافر تھا یا مسلمان ہوا اور جان دی ہے, یا ادھر سے دی ہے یا ادھر سے دی ہے. تو اللہ نے یہ دو خوبیاں یوز کی اور دو ان کے عیب دور کیے. پھر سر انہوں نے دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں دیکھی ہے, الٹ کے پرے کر دیا. اسلحہ بھی نہیں تھا, انہی سے اسلحے چھین کے ان کو الٹ دیا چند سالوں کے اندر. تو وہ علم کا بھی کمال ہے. ظاہر ہے آپ جنگ سے تو صرف ایک جگہ ہی حاصل کر سکتے ہیں نا, لوگوں کے دلوں میں گھر کیسے کریں گے, لوگوں کے دل کیسے جیتیں گے, علم کی بنیاد کے اوپر. اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں علم عطا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شکل میں ایک آئیڈیل سیرت تھی جو انہوں نے لوگوں تک پہنچائی. تو پھر تو آپ کو پتا ہے رومن اور پرشین علاقے جو فتح نہیں ہوئے تھے, ان لوگوں نے خود خطوط لکھے کہ آئے ہمیں اس غلامی سے نجات دلائیں. صحابہ کرام وہاں پہ بھی پہنچے,